بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر کیا جائے گا۔ آپ علیہ السلام کی حالات زندگی، آپ علیہ السلام کا پیشہ، حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت، آپ علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کا ذکر، اور آخر میں آپ علیہ السلام کی شہادت کا بھی ذکر ہوگا کہ زکریہ علیہ السلام کو یہودیوں نے آرے سے کیوں کاٹا۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے وہ نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ زکریہ علیہ السلام حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ زکریہ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو ہیں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی بیوی عیشا اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حنا دونوں حقیقی بہنیں تھیں۔ اس طرح آپ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو ہیں۔ آپ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی پایا۔ جب حضرت زکریہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں مبعوث فرمایا تو اس وقت بنی اسرائیل رومیوں کے ماتحت تھے۔ اس وقت زکریہ علیہ السلام خانہ کعبہ کے خادم تھے اور جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے زکریہ علیہ السلام کو پیغمبروں کی فہرست میں شمار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور زکریہ اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس یہ سب نیکوکاروں میں سے ہیں۔ تمام انبیاء علیہم السلام خواہ وہ بادشاہ اور صاحب حکومت ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنی روزی ہاتھ کی محنت سے پیدا کرتے اور کسی کے لیے بارے دوش نہ ہوتے۔ اس لیے ہر نبی نے جب اپنی امت کو رشد و ہدایت کی تبلیغ کی تو ساتھ ہی اعلان کر دیا کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ماں سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے بھی خود محنت کرتے ہوئے رزق تلاش کیا۔ آپ علیہ السلام بڑھئی یعنی کارپینٹر کا کام کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کا ذمہ حضرت زکریہ علیہ السلام پر ڈالنا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کافی عرصے تک بے اولاد رہیں۔ انہوں نے اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ مریم علیہ السلام کی والدہ نے منت مانگ لی کہ اگر اللہ نے انہیں اولاد عطا فرمائی تو وہ اسے اللہ کے گھر یعنی بیت المقدس کے لیے وقف کر دیں گی۔ چنانچہ ان کی دعا اللہ نے قبول فرما لی اور ان کے ہاں مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ لہٰذا وہ حضرت مریم علیہ السلام کو لے کر بیت المقدس حاضر ہوئیں۔ وہاں چند افراد تورات لکھ رہے تھے۔ ان میں سے ہر ایک نے مریم علیہ السلام کی کفالت کی خواہش ظاہر کی۔ ان میں سے حضرت زکریہ علیہ السلام بھی موجود تھے۔ آخر کار قرآن اندازی کی گئی۔ قرآن اندازی میں زکریہ علیہ السلام کا نام آیا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کی کفالت شروع کر دی اور ان کا ایک مستقل کمرہ الگ بنوایا۔ آپ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کو ضرورت کی اشیاء ان کے کمرے میں پہنچایا کرتے تھے۔ جب حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے کمرے میں داخل ہوتے تو وہاں پر بے موسم پھل پاتے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے مریم علیہ السلام سے پوچھا، یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئے ہیں اور اللہ جسے چاہتے ہیں بے حساب روزی عطا فرماتے ہیں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، وہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ آپ علیہ السلام ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کے لیے دعا کرتے تھے۔ قرآن مجید نے ان کی دعا نقل کی ہے، اور زکریہ کا تذکرہ کیجیے جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے پروردگار، مجھ کو اکیلا نہ چھوڑ، اور تو سب وارثوں سے بہتر وارث ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو شوق ہوا اور دل میں خیال گزرا کہ جو خدا مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا سورہ مریم میں بیان فرمائی ہے۔ عرض کیا، اے میرے پروردگار، بڑھاپے سے میری ہڈیاں ضعیف ہو گئیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے سفیدی سے چمک اٹھا۔ اے میرے رب، تجھ سے دعا کر کے میں کبھی محروم نہیں رہا، اور میں اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، سو تو مجھ کو اپنے پاس سے ایک اچھا وارث عطا کر جو میرا اور اولاد یعقوب کا بھی وارث ہو، اور اے میرے رب اس کو مقبول بنانا۔ برسوں سے مانگی جانے والی دعا قبول ہو گئی۔ چنانچہ زکریہ علیہ السلام اپنی عبادت میں مشغول تھے۔
کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر فرشتے آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ عمران میں ارشاد فرماتا ہے، زکریا جب مسجد میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے آواز دے کر کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو کلمۃ اللہ یعنی حضرت عیسیٰ کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور سردار ہوگا اور خواہشات پر قابو پانے والا ہوگا اور وہ نیکوکاروں میں سے ایک نبی ہوگا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی زمانے میں گزرے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ قبل مبعوث ہوئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اپنے فرشتوں کے ذریعے بیٹی کی خوشخبری سنائی تو آپ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ میں خود بھی بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، اب اولاد کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ قرآن عزیز نے بہت سے مقامات پر یہودیوں کی فتنہ سازیوں اور باطل کوششوں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو بھی قتل کیے بغیر نہیں چھوڑا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی انہی ظالموں کے ہاتھوں شہادت پائی۔ یہودی چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بہت زیادہ مخالف تھے، انہوں نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا۔ زکریا علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ یہودی آپ کو قتل کرنے پر تلے ہیں تو زکریا علیہ السلام بھاگ کر ایک جنگل میں چلے گئے۔ جب یہودیوں نے آپ علیہ السلام کا پیچھا کیا تو حضرت زکریا علیہ السلام ایک درخت کے شگاف میں گھس گئے۔ یہودی پیچھا کر رہے تھے، انہوں نے آپ علیہ السلام کو دیکھ لیا۔ جب یہودیوں نے آپ علیہ السلام کو درخت میں دیکھا تو انہوں نے فوراً درخت پر آرا چلا دیا۔ جب آرا حضرت زکریا علیہ السلام کے جسم پر پہنچا تو خدا کی طرف سے آپ علیہ السلام پر وحی آئی۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے آہوزاری کی تو ہم پوری زمین کو تمام مخلوق سمیت الٹ کر تباہ کر دیں گے، اور اگر آپ نے صبر سے کام لیا تو میں ان یہودیوں پر اپنا غضب نازل کروں گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے جسم مبارک کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا، اور آپ علیہ السلام نے صبر سے کام لیتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا اور زبان سے اف تک بھی نہ کہا۔ دوستو، اس دنیا میں ایسے بھی بدبخت لوگ گزرے ہیں جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کو تکلیفیں پہنچانے کے ساتھ ساتھ انہیں ناحق بھی قتل کیا اور اللہ کے دردناک عذاب کو دعوت دی، حالانکہ یہ پیغمبر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے، کامیابی کا راستہ بتاتے، اللہ کے عذاب سے ڈراتے، نیک اعمال کرنے کی دعوت دیتے، برے کاموں سے منع فرماتے اور اس دعوت پر کسی سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، لیکن پھر بھی بدبختوں نے انبیاء علیہم السلام کو تکالیف پہنچانے کے ساتھ ساتھ انہیں قتل بھی کیا، اور پھر یہ لوگ اللہ کے دردناک عذاب کے مستحق قرار پائے، اور اللہ نے پھر انہیں مختلف عذابوں سے تباہ بھی کیا، اور کئی قومیں تو نشان عبرت بنی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔